غربت ہیرات سے نہیں انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے اتنی دولت گھروں میں جمع کر لی ہے کہ عزت کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ غریب کا بچہ روٹی چرا کے چور ہو گیا اور لوگ ملک کھا گئے قانون لکھتے لکھتے۔ ان دو جملوں نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اس جملے کی وجہ سے مسلمانوں کے 10 ملک تباہ ہو گئے۔ حالانکہ اسلام امن کے ماحول میں امن کا درس دیتا ہے، جبکہ دشمن بھی امن چاہتا ہو۔ اگر دشمن امن نہ چاہتا ہو تو اسلام دفاع، غیرت اور جہاد کا درس دیتا ہے۔ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ اس جملے کی وجہ سے آدھی سے زیادہ انسانیت ننگی ہو گئی ہے، کیونکہ نظر کو غلط چیز دیکھنے سے نہ بچایا جائے تو دل بھی خراب اور گندا ہو جاتا ہے اور آدمی بے حیا بن جاتا ہے۔ بیت المقدس کی دیواریں چیخ چیخ کر پوچھتی ہیں، کیا کوئی صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے؟ جواب آتا ہے کہ اب تو اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے۔ روز سوچ کر برستے ہیں میرے لہو و آنسو، اے میرے ناپاک حکمرانوں، کہ آج ایک اور شام بھی گزر گئی ہے روٹی، کپڑا اور مکان کے لیے۔ جمہوریت تب ہوتی ہے جب ملکیت رکھنے والے لوگ مفلس و کلاش حکومت کرنے والے ہوں۔ اگر آپ منافقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حکومتی لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ کی مرضی پر امراء کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور جس کے 4 بچے ہوں اور بھوکے ہوں، 8 پہروں سے بتاؤ اہل دانش، وہ گندم لے یا تختی لے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف دکھ کا ہی باعث بنتی ہیں۔ زندگی کی دوڑ تو سیدھی ہی ہے، انسان ہی اسے الجھا دیتا ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ وہ آدمی جو اپنے حالات پر راضی نہیں، وہ غریب ہے، اور جس آدمی کی خواہش اس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ بھی غریب ہے، اور جس آدمی کو مزید کی ضرورت ہے وہ بھی غریب ہے۔ افلاس کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ انسان کو حکم تھا کہ اپنے نفس کو مارے، مگر انسان نے اپنے ضمیر کو ہی مار ڈالا۔ مفلس کے بدن کو بھی ہے چادر کی ضرورت، اب کھل کے مزاروں پہ یہ اعلان کیا جائے۔ انسان بھی کیا کمال کرتے ہیں، ڈراموں میں اداکاروں کے دکھ درد دیکھ کر رو پڑتے ہیں، اور اصل میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ جہاں خواب و خیال بھی چھین لیے جائیں، وہاں اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہم انسانوں میں جی رہے ہیں یا جانوروں میں۔ عجیب رسم ہے، چارہ گروں کی محفل میں لگا کے زخم نمک کا مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون کو صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ غربت کی وجہ سے باپ کا علاج نہ ہو سکا اور وہ مر گیا۔ 3 دن تک گھر میں پڑوسیوں اور عزیز و اقارب نے کھانا پہنچایا۔ اس کے بعد گھر میں پھر فاقے شروع ہو گئے، اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بھائی بیمار ہو گیا۔ تو بچی نے ماں سے پوچھا، بھائی کب مرے گا؟ ماں تڑپ گئی اور بیٹی سے پوچھا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو بچی نے جواب دیا، امی بھائی مرے گا تو کھانا ملے گا۔ مردوں کی قبروں پر خرچ کرنے کے بجائے زندہ لاشوں پر خرچ کرو۔ بڑے بازار سے اکثر خالی لوٹ آتا ہوں، کبھی خواہش نہیں ہوتی، کبھی پیسے نہیں ہوتے۔ جن لوگوں کے پاس روپیہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عقل بھی انہی کے پاس ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دولت کسی کی شادی کی ضمانت ہوتی تو سب سے زیادہ خوش بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی، اور جانتے ہو کہ سب سے زیادہ ناخوش شہزادیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خدا رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان رہتا ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا ہوتا سمندر میں،
تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب کو بلا دو، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو اور بھروسہ رکھو، میں سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ انسان دولت پہ اتنا کیوں اتراتا ہے؟ جو اگر حال ہے تو عذاب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ دولت کی نمائش صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔